रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस। यकीनन आप सोच रहे होंगे बहुत अरसे से मैंने वीडियो नहीं बनाई। आई हैव बिन वेरी बिजी विद माई लाइफ विद माई किड्स और अपने अल्लाह को राज़ी करने में मसरूफ़ रही। आप भी उम्मीद है कि अल्लाह को और दुनिया दोनों दीन और दुनिया जो है दोनों साथ लेकर चल रहे होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बड़े दिनों से आपसे बात करने का दिल कर रहा था। मेरी बर्थडे थी पिछले दिनों 3 जुलाई को एंड आई टर्न अल्हम्दुलिल्लाह 39 एंड देन व्हेन आई टर्न 39 तो आई रियलाइज़ कि अब ज़िंदगी के इतने साल कैसे गुजर गए हैं पता भी नहीं चला। और इतनी डाइट कॉन्शियस हमेशा सारी ज़िंदगी में डाइट कॉन्शियस रही हूँ और हेल्दी खाना हेल्दी ईटिंग जो है वो अपनाई नहीं। तो अब टाइम ये है ताकि अगर जितने भी साल ज़िंदगी के रह गए हैं उसमें डाइट जो है आपकी वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सो मैंने अब ये किया, मैं अपनी उन बहनों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ हमने अपने बच्चे पालने हैं, बच्चे जवान करने हैं और जितनी भी ज़िंदगी है हम चाहते हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो प्लीज़ वो जो ज़ीरो साइज़ और पतला होने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर ना करें। मैंने तो अपने आप से ये वादा किया है कि ठीक है अगर मैं थोड़ी सी चबी साइड पे भी रहूँगी तो इट्स ऑल राइट, बट आई वांट टू ईट हेल्दी एंड आई वांट टू लुक गुड एंड आई वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। सो यू नो आगे बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको भी पालना है इंशाल्लाह। सो मैंने जो पहले मैं कीटो डाइट करी थी, डिफरेंट डाइट्स करी थी, वो मैंने सब तरक करनी है। अब मैं एक प्रॉपर एक बड़ी हेल्दी डाइट ले रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठ के मेरी रूटीन ही होती है कि मैंने गर्म पानी में इसबगोल डाल के एक गिलास पीना है। बड़ा अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और फ़ैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, एक ऑमलेट खा लेना है और एक ब्रेड का टोस्ट ले लेना है, साथ एक एप्पल ले लेना है, एक कप चाय ले लेनी है, विच कीप्स मी फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर लंच में ये होता है कि आई हैव टू हैव सैलड्स और सैलड के साथ जो भी सालन घर में पड़ा हुआ है वो 3-4 चम्मच वो सालन मैं ले लेती हूँ। फिर स्नैक टाइम ये है कि चाय पीनी है और चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लेना है। और रात को मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर ना करूँ, और करूँ तो बहुत कम करूँ, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी चावल ले लेना है। सो बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड रात को बिफोर आई स्लीप आई वॉन्ट टू मेक श्योर। और मैं ये इसलिए आपसे शेयर करूँ कि आप ख़वातीन ये सारी डाइट जो है ना, ये चीज़ें हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में लेके आएँ। फ्रूट्स भी खाएँ, मतलब कीटो में मैं फ्रूट्स भी नहीं खा सक रही थी और मैं मतलब मेरे बाल उतरने शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा और मैं फ़ैट्स बहुत ज़्यादा ले रही थी जिससे मेरा कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा बढ़ गया था। सो हमें अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना है, हम सोचते नहीं हैं और हम ऐसे ही डाइट करना शुरू कर देते हैं। और उससे फ़र्क बिल्कुल पड़ा, मैंने वेट लूज़ किया, 2 से 3 किलो वज़न कम हुआ, लेकिन मुझे हेल्दी फील नहीं हो रहा था। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल किया जाए और 30 मिनट्स वॉक जो है वो मस्ट है। कोई और एक्सरसाइज मुझसे की नहीं जाती। आई एम श्योर कि मैं उन बहनों को भी सलाम करती हूँ। इतनी गर्मी में खाने बनाने हैं, बच्चों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है। मतलब वर्किंग वुमन की हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा खुद वर्किंग वुमन रही हूँ। तो मैं जब अब देखती हूँ कि हाउस वाइफ जो है या एक जो हाउस होल्ड वुमन है उसका तो दिन 6 बजे शुरू होता है, 7 बजे बच्चे उठते हैं, तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, खावंद के लिए आपने करना है, ये सब कुछ की चीज़ें करनी है, फिर खाना बनाना है। मतलब सारा दिन, फिर लॉन्ड्री, फिर आपकी ग्रोसरीज, हर चीज़, इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मेरी बहनों को। मुझे नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। मुझे सिर्फ ये होता है कि जब बानो रात को, मेरी छोटी बेटी फातिमा और बानो एक टाइम पे 10:30-11 बजे मिन्नतें करके आजकल सो जाती हैं। जब वो सो जाती हैं तो मुझे आधा एक घंटा मिलता है जिसमें मैं कुछ अपनी, ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह से कनेक्ट करूँ, तो मैं इबादत करती हूँ या थोड़ा सा मैंने कुछ देखना हो उस पर फ़ोन पे या टैब पे कुछ देखना है 10-15 मिनट या आधा घंटा वो देख लिया और उसके बाद अपनी ब्यूटी रिजीम की बात हो गया। लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लव्ड वंस एंड फॉर योर सेल्फ। तो ये मुझे बात करना बहुत ज़रूरी थी कि मैं अब हेल्दी डाइट पे जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि ये हेल्दी डाइट जो है वो मेरे लिए किस तरह से असर करती है। मल्टी वाइटमिनस आफ्टर 30s यू मस्ट टेक, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग मल्टी वाइटमिनस। और विटामिन डी टेस्ट भी अगर आप करा सकते हैं तो आप ज़रूर कराएं।
اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے نور ہیئر آئل کو اتنا اپریشیٹ کیا. میرے وہ سب کسٹمر، میرے سب لوئل پیارے کسٹمر بار بار بھی آرڈر کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ آرڈر کر رہے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہیئر آئل آرڈر نہیں کیا تو ضرور جلد سے جلد آرڈر کریں اور میری اس جو فیملی کا حصہ بن جائے. ویسے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں شیئر کر دیتی ہوں کہ شاید آپ کو بھی موٹیویشن ملے جتنی بھی میری بہنیں گھر میں. میں نے جب یہ شروع کیا تھا تو میرا بیسک جو مقصد یہ تھا کہ اوبیسلی جب آپ کے ہسبینڈ، آپ کے گھر والے آپ کو ایک خرچہ ہوتا ہے آپ کے گھر کا کہ اتنے ایکسپینس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں آپ چیریٹی نکالتے ہیں. کبھی آپ نکال سکتے ہیں، کبھی نہیں نکال سکتے. تو مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر پہ آئے تو خالی ہاتھ جائے، یا پھر میں کسی کی ہیلپ نہ کر سکوں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ یہ جو نور ہیئر آئل کا پیچھے ایک بہت اچھا کاز ہے، اور اس میں پارٹنر میرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ کو میں نے اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے، اور جو بھی انکم آتی ہے، سو اٹس لائک 50% آئی ٹیک اینڈ 50% از فار دا پیپل ہو آر ان نیڈ. وہ چاہے راشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کی بچی کی شادی کرانی ہو، یا جو بھی ساری چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں میں کرتی ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب یہ آئل خریدتے ہیں تو اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے، تو اس کے پیسے جو ہے ایک اچھے کاز کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ سے بات کرنی تھی. دوسرا، ماشاء اللہ سے جو ہے بقرہ عید آپ سر پہ ہے. کل انشاءاللہ مطلب حج ہو جائے گا. پرسوں عرفہ کا روزہ جو ہے آپ نے رات اس کا لاسٹ روزہ ضرور رکھیں، عبادت کریں. اس میں ہم لوگ قرآن کلاس اپنے قاری صاحب سے پوچھ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے بہت اولاد کے لیے آپ خاص طور پہ دعا کریں. ذوالحج کی جو یہ 10 راتیں ہیں، ویسے یہ بہت امپورٹنٹ راتیں ہیں، جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. سو ذوالحج کا روزہ رکھیں. پھر 2 نفل جو ہے، اب 2 دن ہی رہ گئے، 2 نفل توبہ کے ضرور پڑھیں. توبہ پڑھ کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے. پھر ہم نے قاری صاحب سے پوچھا کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے. پھر انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے بتایا کہ آپ نے 4-5 چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں. اللہ سے برکت مانگے اپنی اولاد کے لیے، اللہ سے خیر مانگے، اول خیر آخر خیر. اللہ سے بچوں کے لیے نور مانگے. اب نور اللہ کا نور ہے، نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نور قرآن پاک نور ہے، اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ جو ہے امت جو ہوگی وہ نور مانگ رہی ہوگی. سو آپ اپنے بچوں کے لیے نور مانگیں، ہدایت مانگیں اللہ سے اولاد کے لیے برکت مانگیں، اللہ سے اولاد کے لیے اس کی صحت مانگیں، ان کی نیک ہوں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہو، اور ایمان پر رہے، اور ہم سے ایسا کوئی خیر کا کام لے لے جو کہ وسیلہ بن جائے ہماری آخرت میں ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے. سو یہ بات کرنا بھی بہت ضروری تھی. ساتھ کے ساتھ میں بڑے عرصے سے ویڈیوز، کبھی مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں بنا لیتی ہوں، کبھی کوئی میری ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. بہت سارے لوگ پچھلے دنوں کچھ کوئی ایوارڈس تھے جس پہ میں نے کامنٹ کر دیا، جو میری ایک شاید میری ایک بری عادت ہے، جس کو انشاءاللہ میں اب میں کبھی نہیں کامنٹ کروں گی. کوشش کروں گی کہ میں کسی پہ کامنٹ نہ کروں. غلطی سے میں نے کامنٹ تو اتنا برا نہیں تھا، لیکن اوبیسلی جب آپ جان جاتے ہیں ایک چیز کو تو آپ کو ہوتا ہے کہ حق بات. اگر وہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. تو میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتی، لیکن اوبیسلی میں جب بولتی ہوں، بات کرتی ہوں، میری سے ہے، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، تو میں ایٹ لیسٹ میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں زبان سے روکوں. تو میں نے ہلکا سا ہی کچھ لگا دیا کہ ہاں یہ بھی پاکستان، یہ اسلامک کنٹری ہے یا کیا ہے. تو اس پہ 2-3 خواتین ہی تھیں، انہوں نے اپنی پوسٹ پہ میری پرانی فلموں کے گانے نکال کے لگائے، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. لگائی اور بڑی گندی سی باتیں لکھیں میری تصویریں نکال کے. That was my past. Yes, I was like that. I was an actress. I must have done bad than that, worse than that. مطلب میں بہت گنہگار تھی، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور میں اللہ کی طرف آ گئی ہوں. سو اب اگر آپ مجھے بلیم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آئی لیو یو ٹو اللہ. لیکن یہ کہ تکلیف ضرور ہوتی ہے اور اللہ والوں کو تنگ نہیں کرتے. سو اس کے بعد خیر میں نے ریئلائز یہ کیا کہ بیٹر ہے کہ آپ دل میں ہی برا جان لیں اس کو، آپ لوگوں کو نہ کہیں، کیونکہ لوگ آپ کے ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ آپ کے در پہ آ جاتے ہیں. اللہ ان کا بھی بھلا کرے. کل دا پلا تو کل دی خیر. لیکن اس سے مجھے تکلیف بہت زیادہ پہنچی، اور میں صرف یہ میسج ضرور دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص، جو بھی شخص ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی ایکس وائی زی ہے، جس نے اگر توبہ کر لی اور وہ بدل گیا، اگر آپ اس کا پاسٹ کریت کے اس کے منہ پر لا کر مارنے کی کوشش کریں
تو اگر اس کا کوئی آنسو اللہ کے آگے گڑگڑا کے یا ندامت میں، اس سے تو ندامت میں رو رہا ہوگا، رو رہی ہوگی، ندامت میں اللہ کے آگے اگر شکایت کر دی تو کہیں آپ کی پکڑ نہ ہو جائے. اور جب آپ کسی کو موک کرتے ہیں تو جب تک آپ کے ساتھ وہ چیز نہیں ہو جاتی تو تب تک آپ نہیں اس دنیا سے جاتے. اور پھر آخرت میں بھی ہوتا ہے. لیکن میں سب کو دل سے معاف کرتی ہوں، لیکن آپ سب لوگ بھی اگر کسی کا دل میں نے دکھایا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. کوشش کروں گی کہ میں برائی کو دیکھوں تو بس اللہ سے بات کروں، کہوں کہ اللہ میاں میں دل میں اس کو برا جان رہی ہوں، کیونکہ بولنے کا تو زمانہ ہے نہیں. اب وہ زمانہ ہے کہ اگر آپ حق بات کہیں گے تو آپ کو جوتے پڑیں گے، آپ کو پتھر پڑیں گے، آپ کو گالیاں پڑیں گی. آپ کا پاس جو ہے وہ لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ لوگ کامنٹس کریں، آپ کہیں ہاں تم یہ تھی، تم وہ تھی، بالکل میں تھی. میں اس میں ایڈمٹ کرتی ہوں میں بہت گنہگار تھی. میں بہت لا علم تھی. زمانہ جاہلیت میں جو کچھ مجھ سے ہوا میں اس میں بہت شرمندہ ہوں. ہر رات شاید میں پتہ نہیں کتنا روتی ہوں گی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا. بتایا ہی نہیں کسی نے جس طرح بتانے کا حق ہے. کیونکہ قرآن پاک عربی میں پڑھا، ہدایت ملنی قرآن پاک سے تھی، تو قرآن پاک سمجھ کے جب ملنا پڑھنا تھا تبھی ہدایت ملنی تھی، جب اس نے چاہنا تھا تب ہدایت ملنی تھی. تو نہیں پتہ تھا. لیکن میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ یہ کرے کہ یہ سب لوگ، یہ جو سارا کچھ ہے یہ مٹ جائے اور آپ کی ذہنوں سے وہ والی نور جو ہے وہ مر جائے، مطلب ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، اور یہ والی نور جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے اور آپ کے ذہنوں میں رہے، جس کو آپ دعا میں یاد رکھیں، جس کی آپ اولاد کے لیے دعا کریں، اور جس کی آپ تھوڑی سی کاوش کو دیکھیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں، الحمدللہ کوشش کر رہی ہوں. اور بس یہ دل سے دل کی بات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. عید آنے والی ہے، عید مبارک. قربانی جو لوگ کر رہے ہیں وہ پلیز سارا گوشت اسٹور نہیں کرنا، غریبوں میں ضرور تقسیم کریں. بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو لوگ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے، بکروں کی پرائز دیکھ کے تو بندے کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ کہ آپ واقعی اپنے آپ کو قربان کر دیں، اتنے پرائز ہو گئے. لیکن اگر آپ قربانی نہیں دے پا رہے تو اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے، آپ دل میں آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کی آپ کو جو ہے ثواب ملنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں جی. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.